وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مبارک ہوئے مومنانو اج خوش ایام دی مبارک ہوئے مومنانو اج خوش ایام دی کہ اس سب برکت خدا دی تے خدا دے نام دی تے مرزائی لکھ کرن توڑے لئی ٹنگ بازیاں اسلام لئی ختم نبوت لئی ٹنگ بازیاں پر کدی بجھ نہیں سکتی نوری شمع اسلام دی تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة مدرسہ جامعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس 28 شک کے اندر عرصے سے قرآن کریم دین کی خدمت کر رہا ہے اور محترم جناب قاری محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے دیگر انتظامیہ اور دوست احباب معاونین اس علاقہ کے غیرت مند مسلمان قرآن کریم کی اسلام کی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ رب ذوالجلال تمام مسلمانوں بزرگوں جوانوں بچوں خواتین سب کی ان محنتوں محبتوں کو قرآن کریم کی نسبت سے اسلام کی خدمت کی نسبت سے اللہ رب العزت قبول فرمائے سٹیج پر بہت سارے علماء کرام معززین علاقہ اور دائیں بائیں یہاں کے سیاسی زعماء قائدین اور معززین تشریف فرما ہیں خصوصاً حضرت مولانا معاوض احمد صاحب محتمم جامعہ دارالعلوم سرگودا اور ان کے ساتھ پوری ٹیم اور یہاں منیہ اس علاقے کی نامور شخصیتیں علماء اللہ رب العزت سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرات گرامی ابھی مولانا ختم نبوت کے حوالہ سے ذکر فرما رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اس سال 7 ستمبر 2024 کو لاہور مینار پاکستان کے پنڈال میں گراؤنڈ میں 50 سال کی فتح مبین اسلام مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی تذلیل اور ذلت رسوائی کے 50 سال پر ایک تاریخی اجتماع ہوا کہ جن احباب نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دیکھا وہ منظر تھا نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اندر پنڈال میں لوگ زیادہ ہیں یا باہر سڑکوں پر چوکوں چوراہوں پلوں پر اور دائیں بائیں لاہور کی کھلی شاہراہوں پر مسلمانوں کی ختم نبوت کے پروانوں کی دیوانوں کی مستانوں کی اور ناموس مصطفیٰ کے پاسبانوں کی تعداد زیادہ ہے ایک عجیب رونق اور عجیب اجتماع کا منظر تھا اللہ رب ذوالجلال
رسول اللہ کے دیوانوں پروانوں کے اس جذبے کو، اس غیرت کو، اس ولولے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ کہ اس دفعہ ربیع الاول جو آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا مہینہ، اور ادھر سے ستمبر کا مہینہ جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے مہینے کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے دونوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا بھی اس وقت کیا جبکہ قادیانیوں کی ذلت کے 50 سال مکمل ہوئے اور مسلمانوں کی فتح کے 50 سال مکمل ہوئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ربیع الاول اور ستمبر کے اس مہینے کو جمع فرما کے اور 50 سال کی یہ فتح اور گولڈن جوبلی، کسی ملک اور نظام پر جب 25 سال گزر جاتے ہیں تو اسے ہمارے انگریزی دان کہتے ہیں سلور جوبلی، اور 50 سال اور نصف صدی گزر جائے تو اسے کہتے ہیں گولڈن جوبلی۔ باقی تو پتہ نہیں مختلف گولڈن جوبلیاں ہوتی ہوں گی، گولڈن ہوتی ہوں گی یا نہیں، لیکن یہ تو واقعی گولڈن تھی کہ رسول اللہ کی عظمت، شان، تقدس اور ختم نبوت کے حوالہ سے 50 سال کا عرصہ، نصف صدی کا عرصہ مکمل ہوا، اور ایک تاریخ ساز اجتماع کہ لاہور کی سرزمین اپنی تنگی دامن کی شکایت کر رہی تھی، اور لاہور کی سڑکوں پر، چوکوں اور چوراہوں پر، گاڑیوں میں اور مینار پاکستان یادگار کے میدان اور پنڈال میں ہر طرف ختم نبوت کی صدا لگ رہی تھی، اور ہمارے وہ صحافی جو کل تک خاموش تھے، نہیں بول رہے تھے کہ عالمی اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے ہمارے گریڈ گر نہ جائیں، ہماری پوزیشن وہ ڈاؤن نہ ہو جائے۔ الحمدللہ اس اجتماع کے بعد صحافی بھی بولنے لگ گئے، اور اللہ نے پاکستان کی سرزمین پر ایک عجیب انقلاب کا ماحول بنایا۔ دوستو، یہ کیا 50 سالہ فتح مبین اور گولڈن جوبلی، آپ کو یاد ہوگا یہ 1970 یا 71 کے الیکشن کی بات ہے، جب پاکستان میں الیکشن ہو رہا تھا تو قادیانی لابی سر جوڑ کے بیٹھ گئی، اور انہوں نے سوچ بچار شروع کی کہ الیکشن لڑنے والی ان تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ دین سے دور اور سیکولر قسم کی جماعت کون سی ہے، تاکہ الیکشن میں ہم انہیں سپورٹ کریں اور الیکشن کے بعد وہ ہمیں سپورٹ کریں۔ اس کے لیے قادیانی مرزا ناصر احمد اینڈ کمپنی، مرزا غلام قادیانی، غلام احمد قادیانی اینڈ کمپنی سر جوڑ کے بیٹھی، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کون سی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہیے جو دین سے دور ہو، زیادہ دین کا لبادہ، دین کا لیبل اور دین سے تعلق، ہمدردی زیادہ نہ رکھتی ہو۔ تو انہوں نے بڑی تگ و دور، غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ذرا دین سے دور اور سیکولر جماعت ہے، اور بھٹو صاحب وہ ذرا دین سے دور ہیں، کیوں نہ ہم اس دفعہ کے الیکشن میں بھٹو صاحب کو سپورٹ کریں، اور بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی جیت کے پھر بعد میں ہمیں سپورٹ کرے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے لیے ایک من گھڑت قسم کا الہام بھی گڑا اور بنایا کہ قادیانی جماعت کا لاٹ پادری اور سپریم لیڈر مرزا ناصر احمد، اس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ تم نے پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کو سپورٹ کرنا ہے۔ حالانکہ کوئی الہام شلام نہیں تھا، مرزائیوں کو جوڑنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے یہ چکر چلایا۔ ہمارے علماء اول تو پریشان ہوئے، پھر علماء نے کہا چلو یہ مذہبی چکھ لو، انشاءاللہ یہی بھٹو اور یہی پیپلز پارٹی، اس کے ذریعے ہمارا اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ چنانچہ جس بھٹو اور پیپلز پارٹی پہ بڑے ناز اور بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے اعتماد کیا، کمپین چلائی، ووٹ دیے، نوٹ دیے، سپورٹ دی، اور پیپلز پارٹی جیت گئی، بھٹو صاحب پرائم منسٹر بن گئے۔ لیکن اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں
اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کچھ تدبیریں اور چالیں دنیا والے، یہ یہود و نصارہ اور یہ پلیت اور ظالم قسم کے لوگ پلاننگ اور منصوبے بناتے ہیں، اور کچھ منصوبے اور پلاننگ اور تدبیر میرے اللہ کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر جیت جایا کرتی ہے، ان دجالوں کی تدبیریں فیل ہو جایا کرتی ہیں۔ قادیانیوں نے بڑے مان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور بھٹو کو سپورٹ کیا۔ جب بھائی بھٹو جیت کے پرائم منسٹر بن گیا، اللہ نے اسی بھٹو کے ذریعے قادیانیوں کے کفر پر ٹھپا لگایا اور ان پر مہر لگائی اور قانون بن گیا، آرٹیکل اور قانون نمبر 260 اور اس کی شق نمبر 3 اور قانون نمبر 260، اس میں آج بھی میرے تیرے سونے نبی کی ختم نبوت کا قانون درج ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص دعوی نبوت کرے اسے نبی ماننا، رسول ماننا، اسے مہدی ماننا، اسے مجدد ماننا، ملہم من اللہ ماننا، مصلح ماننا، اور اسے پیر ماننا، اسے اللہ کا ولی ماننا، اور اس کو کسی طرح سے مسلمان بھی ماننا، یہ کفر ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی اور مرزا قادیانی کو ماننے والے، یہ مرزائی اور قادیانی یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جس بھٹو کو سپورٹ کیا تھا، اللہ نے اسی بھٹو کے ذریعے مرزائیوں کے کفر پر، ان کے کافر اور دجال ہونے پر ٹھپا اور مور لگائی۔ ہمارے علماء نے کہا لو اور مزہ لے لو پیپلز پارٹی کو اور بھٹو کو سپورٹ کرنے کا، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جس کو قادیانی سپورٹ کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہی کے ذریعے بعد میں قادیانیوں کی ذلت کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی توحید کا معاملہ ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ یہاں ایسے دجال ہمیشہ ذلیل ہوئے اور ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے، ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا ہے کہ نہیں؟ قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا ہے اور ظاہر ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہوتا رہے گا، پاک پیغمبر علیہ السلام کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کا یہ پرچم بلند ہوتا رہے گا۔ مرزائیوں کی ذلت کا ہر آئے دن ان کی تذلیل اور ان کی رسوائی کا اعلان بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ دوستو، بھٹو صاحب نے قادیانیوں کے کفر کا فیصلہ کرنے لگے۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے وہ 100 کے قریب طلبہ چناب ایکسپریس کے ذریعے سے ملتان سے چلے، ڈاکٹر بننے والے یہ میڈیکل کے طلبہ، یہ سٹوڈنٹ وہاں سے چلے پشاور وغیرہ شمالی علاقہ جات کی سیر و سیاحت کے لیے۔ یہ 22 مئی 1974 کی بات ہے، اور ایک ہفتہ سیر و سیاحت کرنے کے بعد 29 مئی کو انہوں نے واپس آنا تھا۔ قادیانی لابی نے سر جوڑ کے مشورہ کیا کہ یہ سٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے جاتے ہوئے یہاں ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگائے ہیں، مرزائیت اور قادیانیت مردہ آباد کے نعرے لگائے ہیں، 2 لکڑیاں 2 کانے، مرزا گاما کانا مریا ٹٹی کھانے، مرزائیوں کا نبی یہ گاما کانا لانتی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں تو مرزائیوں سے کہتا ہوں، مرزا قادیانی کے جھوٹے اور لانتی ہونے کی اور کوئی دلیل نہ ہو، یہ ایک دلیل کافی ہے کہ مرزا قادیانی جو مرا ہے، اللہ نے بتایا جو میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے میں اسے اگر موت بھی دیتا ہوں، موت بھی عزت کی نہیں ذلت کی موت دیتا ہوں۔ اور جو قادیانی زیادہ چیں کر رہا ہو، ٹاؤن ٹاؤن کر رہا ہو نا، اسے کہو ہم دعا کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کرے ہم بھی ایسی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ تم دعا کرو جیسے تمہارا مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی، کام سارے شیطانی، انگریز کی نشانی، مرزا غلام قادیانی دنیا سے گیا ہے، جہنم رسید ہوا ہے، جہنم کے حوالے ہوا ہے۔ تم دعا کرو اللہ کرے ہر مرزائی نو انجدی موت آئے، مرزائی وہیں ہاتھ اٹھے ہوئے نیچے ہاتھ گرا لے گا،
اور وہ کہے گا نہیں جی یہ تے تانوں پتہ ہے ساڑے مرزا صاحب کیمی دنیا تو گئے سن وہ تے جناب والا حیضہ ہو گیا سی اتو بھی گند نکل رہی سی تھلو بھی گند نکل رہی سی اور مسٹر حیضہ جناب اس گند میں اور اس بدبو میں غلاظت میں مر کر دنیا سے گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے, اس سے بڑی بد دعا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. ہمیں بھی ایسی موت آئے گی تو ہم پہ سارے محلے والے تھو تھو کریں گے, کیسی عبرتناک موت آئی ہے. تیرے لیے عبرتناک موت ہے تو اس لانتی کے لیے نہیں ہے جو دعویٰ نبی ہونے کا کرتا ہے. موت ایسی ذلت والی آتی ہے. آپ مرزائیوں پر میں نے آزمایا ہے, مرزائی یہاں سے تھڑک جاتے ہیں, سلپ ہو جاتے ہیں, یہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کہیں چھوڑو یار مولویوں کے لمبے چوڑے چکر, ایک بات کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, ہمیں بھی اللہ کرے ایسے ہی دنیا سے رخصت ہوں. تم دعا کرو جیسے مرزا قادیان والا, مرزا قادیانی لانتی دنیا سے گیا ہے, جہنم کے حوالے ہوا ہے, جہنم کے گڑھے میں گیا ہے. تم بھی دعا کرو اللہ کرے تم مرزائیوں کو ایسی موت آئے. آپ یقین جانیں مرزائی زہر کا پیالہ پی کے زہر سے مرنا گوارا کرے گا, انج دی دعا کدے نہیں کرنی. اس نے پتہ ہے یہ دعا نہیں, اس تو بڑی بد دعا دنیا کے اندر کوئی نہیں. آزمائیں گے یہ نسخہ انشاءاللہ, یہ نسخہ آزمائیں گے انشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں اس کے جھوٹے ہونے کی اور کوئی دلیل نہ ہو, سادہ سی سیمپل سی سادہ سی یہ دلیل کافی ہے. مرزا قادیانی کی موت بتا رہی ہے کہ مرزا قادیانی انگریز کا ایجنٹ ہے, اللہ کا نمائندہ. بولیے بولیے, مرزا غلام قادیانی اللہ کا نمائندہ نہیں ہے. دوستو یہ اسٹوڈنٹ یہاں چناب نگر سے یہ نعرے لگا کے چلے گئے. 22 مئی 1974 29 مئی کو یہ ٹرین واپس آئی ہے, اور جب واپس آئے تو قادیانیوں نے ڈنڈے سوٹے, ہاکی ڈنڈے اور وہ آہینی لوہے والے پنجے اور مکے اور ریوالور اور مختلف قسم کے ہتھیار جمع کر کے 500 قادیانی, 500 مرزائی اور قادیانی وہ پھنکارتے ہوئے اژدہا اور سانپ کی طرح سے آگے بڑھے. نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ ان کی طرف حملہ آور ہوئے. انہوں نے اپنے ڈبے اور بوگی کے دروازے بند کر لیے, لیکن یہ ان پر حملہ آور ہوئے اور اندر جا کر ان کو مارا, پیٹا, گھسیٹا. کسی کی قمیض پھٹ گئی, کسی کی کمر چھل گئی, اور باہر لا کر ہاکی ڈنڈوں سے ان کو مارا. کسی کا بازو توڑا, کسی کی ٹانگ توڑی, کسی کا سر توڑ دیا, کسی کے دانت زخمی کر دیے, دانت توڑ دیے. ناک سے خون, منہ سے خون اور لہو لہان. اس حالت میں ایک ایک نشتر میڈیکل کالج کے, آج قادیانی بڑی بھیگی بلی کی طرح سے بڑے پیارے اخلاق والے, تم بچے لگتے ہو. تم آج جو تمہارے اخلاق ہیں نا ہمیں پتہ ہے, تم جیسے بد اخلاق دنیا کے اندر کوئی نہیں. تمہیں 1974 کی آئینی ترمیم اور اس قانون کی تلوار تم پر لگی ہے, اس لیے تم آج میٹھے میٹھے بول رہے ہو. اور پھر اس کے بعد 84 کی امتناع قادیانیت آرڈیننس کی صورت میں قادیانیوں کو مسلمانوں کی طرف پہ اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں, یہ پاکستان کا قانون بتا رہا ہوں. اور قادیانیوں کو اذان دینے کی اجازت نہیں, قادیانیوں کو اپنے مذہب کی دعوت دینے کی اجازت نہیں, شادی کارڈ پر نکاح مسنون لکھنے کی اجازت نہیں, شادی کارڈ پر نکاح من سنتی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث لکھنے کی اجازت نہیں. سر عام اپنی دکان پر کھڑا ہو کر مصلی بچھا کے نماز پڑھے, اس نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اسی طرح قادیانی اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے, قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں. قادیانی قربانی کرے, قربانی کی اجازت نہیں. یہ میں پاکستان کے قانون کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اسلامی قانون کی بات ہو تو اس میں تو ان کو زندہ رہنا بھی جائز نہیں ہے. جو صدیق اکبر نے ان کا علاج کیا تھا, صحابہ کرام نے, آج اگر کوئی غیرت مند حکمران آئے گا وہ بھی یہی علاج کرے گا. لیکن ہمیں یہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان خدا جانے, کوئی چھوٹا الو کوئی بڑا الو, کوئی الو کا پٹھا. جب تک یہ صورتحال رہے گی پھر ہم نے گزارا کرنا ہے, ورنہ کوئی غیرت مند اور جری حکمران آئے گا انشاءاللہ. جب بھی ایک بھی غیرت مند حکمران آ گیا انشاءاللہ پاکستان سے مرزائیوں کا تخم اور بیج ہی ختم ہو جائے. سمجھ آئی بات؟ صدیق اکبر نے ان سے بائیکاٹ نہیں کیا تھا, صدیق اکبر نے مذاکرات نہیں کیے تھے, صدیق اکبر نے ان کے ساتھ کوئی اور
آج کہتے ہیں جناب بائیکاٹ کتنے لکھیا ہے؟ میں کہ غیرت دی کتاب جو لکھیا ہے جنہاں صفائی تسا پاڑ چھڑے بائیکاٹ مرزائیاں دے نال بائیکاٹ کتنے لکھیا ہے؟ ان کافروں بے ایمانوں سے بائیکاٹ نماز میں لکھا ہے. ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ اللہ ہم الگ ہو جائیں گے, نَتْرُكُ اللہ ہم چھوڑ دیں گے. کون؟ مَن يَفْجُرُكَ جو اللہ تیرا اور تیرے نبی کا باغی اور دشمن ہوگا, تیرا اور تیرے نبی کا نافرمان ہوگا, ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. ڈاکٹر ہے تب لانتی ہے, وہ اگر ٹیچر ہے تب لانتی ہے, وہ اگر کیا چودھری ہے پھن خان ہے تب لانتی ہے, اگر وہ حضور پاک کو آخری نبی نہیں مانتا ہے, ختم نبوت کا غدار ہے, اللہ اور اللہ کے نبی کا دشمن ہے, بولیے ایسے شخص سے ہمارا کوئی واسطہ لنک اور تعلق ہو سکتا؟ بولیے ایسے دشمن رسول سے ہماری کوئی محبت اور رواداری ہو سکتی؟ ہماری کوئی دوستی اور محبت اور الفت ہو سکتی؟ کیا خیال ہے؟ پھر ان قادیانیوں مرزائیوں کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. میں بات کر رہا تھا آج قادیانی اخلاق کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے, اخلاق نہیں, طریقہ واردات ہے. اس کے ذریعے امت کے مسلمانوں کو مرتد بناتے ہیں, مرزائی بناتے ہیں, میٹھے بول بول کے مسلمانوں کو مرتد بنایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جو رسول اللہ کا دیوانہ ہوگا وہ مرزائیوں کے چائے کے کپ پہ بکنے والا, مرزائیوں کے کھانے اور روٹی پر بکنے والا, مرزائیوں کے تھوڑے سے مال و دولت پہ بکنے والا غیرت مند مسلمان کہتا ہے مجھے بھوک سے مرنا گوارا ہے, پیاس سے مرنا گوارا ہے, مر گیا تو کیا حضور کے قدموں میں پہنچوں گا, یہ تو میں برداشت کر سکتا ہوں. رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یارانے دوستانے برداشت. کیا خیال ہے آپ کا بھی یہی وعدہ ہے انشاءاللہ؟ قادیانی اسکولوں کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ, قادیانی اکیڈمیوں کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ, قادیانی ہسپتالوں کا بھی بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ, قادیانی ڈاکٹروں کا بھی بائیکاٹ کریں گے, قادیانی پروفیسروں کا, قادیانی ٹیچروں کا, قادیانی لیکچراروں کا, اور قادیانی دکانداروں کا, قادیانی زمینداروں کا, کوئی بھی کسی قسم کا قادیانی کسے باشد کوئی بھی ہو جہاں کہیں بھی ہوگا, چلو کم از کم جب تک صدیق اکبر جیسا کوئی جری اور غیرت مند حکمران ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آخری درجہ کم از کم ہم ان سے بائیکاٹ کے گزارا کریں گے. بولیے کیا کریں گے؟ قادیانیوں کے ساتھ قادیانیوں کے ساتھ قادیانی مصنوعات بائیکاٹ, قادیانی مصنوعات بائیکاٹ, قادیانی مصنوعات قادیانیوں کے ساتھ. لبیک لبیک اللہم لبیک. تکڑے رہیں گے انشاءاللہ, ہاں جی جاگتے رہیں گے انشاءاللہ, سو تو نہیں جائیں گے. میں اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا, آج اخلاق کا ڈنڈورا پیٹتے آؤ. میں قادیانی کے اخلاق سے پردہ چاک کرتا ہوں. نشتر میڈیکل کالج کے ملتان کے یہ طلبہ جب برف پر لیٹے ہوئے اور ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ایک کو گھسیٹ کر باہر لا کر ہاکی ڈنڈوں سے پیٹا, کسی کا بازو توڑ دیا, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا سر توڑ دیا, کسی کے دانت توڑ دیے, اور مختلف طرح سے ان نوجوان نہتے خالی ہاتھ ان نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کو لہو لہان اور زخمی کیا. یہ وہ غیرت کا دور تھا. مدارس کے طلباء تو کیا, میری مسجد کا نمازی تو کیا, میرے کیا ہے دیندار عام لوگ تو کیا, کالج کا سٹوڈنٹ بھی جانتا تھا کہ قادیانی میرے نبی کی ختم نبوت کے غدار ہیں. ہم نے ان کے ساتھ یارانہ دوستانہ نہیں لگانا ہے. یہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء تھے. آج بھی میرے کالج کا طلباء, میرے کالج کا پروفیسر اور میرا ٹیچر انشاءاللہ امت کے نونہالوں کو ایسا غیرت کا سبق پڑھائے گا کہ ان کی چمڑی ادھر جائے. انشاءاللہ یہ سونے مصطفیٰ کا نام بھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے خدا کا نام بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے نام سے وفا کریں گے انشاءاللہ, اللہ اور اللہ کے حبیب کے نام سے وفا کریں گے انشاءاللہ. یہ ہماری غیرت ایمانی کا, ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتے, ایمان کا جھنڈا لہرائیں گے انشاءاللہ اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں گے. اتنے میں کہتے ہیں جب بعد میں بھٹو صاحب نے جسٹس سمدانی کمیشن بنایا, وہ جو جسٹس کے ذریعے لاہور سے جسٹس سمدانی, اور اس سے کہا کہ یہاں عدالت میں بیٹھ کر اس کیس کی تحقیق نہیں کرنی, چناب نگر جا کر اس کیس کی تحقیق کرنی ہے.
کہ اس میں بنیادی طور پر غلطی کس کی ہے، جرم کس کا ہے۔ جسٹس سمدانی یہاں چناب نگر میں آئے اور یہاں کر اس سارے کیس کے بارے میں معلومات لی تو اس نے بتایا ایک محمد صدیق نامی، اللہ اکبر، یہ نام کتنا پیارا ہے، 14 صدیوں بعد جس کا نام صدیق ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ 14 صدیوں پہلے میرے سونے مصطفیٰ کا رفیق جو صدیق تھا، اس کی صداقت اور عظمت کا عالم کیا ہو۔ محمد صدیق نامی ایک صاحب وہ کہنے لگے میں عینی گواہ ہوں، یہ سارا واقعہ میرے سامنے پیش آیا جب ٹرین یہاں رکی، قادیانی 500 قادیانی ہاکی ڈنڈے اور مستنڈے ہاتھوں میں یہ کیا آئینی مکے اور ریوالور اور یہ اسلحے وغیرہ لے کر مسٹر میڈیکل کالج ملتان کے ان طلبہ پر حملہ آور ہوئے، ان کے بازو توڑے، ان کی ٹانگوں کو توڑا، ان کے سروں کو توڑا، ان کے دانت کو توڑا، زخمی کیا، اور وہ لولوہان طلبہ ایک طالب علم کو گھسیٹ کر باہر لے آئے، اس کے کپڑے پھٹ گئے، اس کی کمر چھل گئی، اور بڑی بے دردی کے ساتھ انہوں نے باہر لا کر پیٹا اور مارا۔ اور ایک محمد حسن نامی طالب علم جو برف پر لیٹا ہوا تھا اور اس کو شدید 103 بخار ہو رہا، بخار میں تپ رہا تھا، انہوں نے برف سے اس کو گھسیٹا، دھڑام سے نیچے گرایا۔ اس نے کہا ظالمو مجھے تو اتنے دنوں سے شدید بخار ہو رہا ہے، تم چیک کر لو، مجھے تو بخار ہو رہا ہے، میں تو بیمار ہوں، میں گرم علاقے ملتان کا عادی، جب پشاور وغیرہ شمالی علاقہ جات کی سیر و سیاحت کے لیے گیا، ٹھنڈک کی وجہ سے، موسمی آب و ہوا کی وجہ سے مجھے شدت کا بخار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے نہیں، تم نے جاتے ہوئے یہاں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے تھے نا، آج تمہیں ان نعروں کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ وہ وقت تھا، آج جو قادیانی بھیگی بلی بن کے آتے نا، یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ قادیانی فل بدماشی میں تھے، پاورفل تھے، اور پاکستان میں حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ذلیل کرنا تھا۔ مسٹر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ کے خون کے یہ چند قطرے پاکستان میں انقلاب کا ذریعہ بن گئے، اور قانون اور آئین بنانا پڑا۔ بھٹو صاحب کو، قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت اور کافر ڈکلیئر کرنا پڑا کہ مرزائی اور قادیانی بولیے مسلمان نہیں ہے، کون ہے؟ بولیے مرزا غلام قادیانی، مرزا گاما کانا اور اس کو ماننے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کو ماننے والے کافر ہیں۔ جو حضور کو اللہ کافی نبی نہ مانے بولیے مسلمان، بولیے مسلمان نہیں ہے، کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی اور اس کو ماننے والے کون ہیں؟ محمد حسن نامی طالب علم کو یہاں سے گھسیٹا، باہر لا کر ہاکی ڈنڈوں سے پیٹا اور مار 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 اسے لہو لہان کر دیا۔ جب اس کے سر میں ٹھا کر کے ڈنڈا لگا وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آئی وہ کہنے لگا ظالمو، بے ایمانو، تم نے مجھے مار تو دیا ہے، مجھے پیاس لگ رہی، تھوڑا پانی تو پلاؤ۔ کہنے لگے نہیں، تم تھے نا جاتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، مرزائیت مردہ باد کے نعرے لگائے تھے، آج تم کہو کہ اسلام مردہ باد، محمدیت مردہ باد، اور کہو کہ مرزائیت زندہ باد کہو، اور کہو کہ مرزا غلام قادیانی احمدیت زندہ باد۔ وہ کہنے لگا خون بہ رہا ہے اور ابھی بھی ہوشی سے ہوش میں آیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اسلام تو کل بھی زندہ باد تھا، اسلام تو آج بھی زندہ باد ہے، اسلام تو آئندہ کل بھی زندہ باد رہے گا۔ میرے محمد مصطفیٰ کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہے، آئندہ بھی زندہ باد رہیں گے۔ مرزا غلام قادیانی لانتی کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی مردہ باد ہے، آئندہ بھی مردہ باد رہے گا۔ تم پانی نہیں پلاتے، نہ پلاؤ، میں بھوک اور پیاس سے جان تو دے سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کریم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہماری غیرت کی داستانیں ہیں۔ ہم اپنے ایمان پر سودے بازیاں نہیں کیا کرتے، ہم ایمان رکھتے ہیں، غلہ منڈی کا غلہ اور اناج نہیں رکھتے، ہم دل اور دماغ میں ایمان رکھتے ہیں۔ ہم سبز منڈی کی سبزی نہیں رکھتے جس کی بولی لگائی جائے، سبز منڈی اور فروٹ منڈی کے پھل فروٹ نہیں ہے، غلے نہیں ہے، یہ غیرت ایمانی ہے۔ یہاں چمڑی ادھیڑی جاتی ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا جاتا۔ یہ دیکھتے ہی قادیانیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی مرچیں لگی، بڑے پریشان ہوئے، اور قادیانی بدماشوں نے کہنے لگے اچھا تجھے مار کھا کھا کے لہو لہان ہو کے ابھی بھی تجھے ہوش نہیں آیا، تو سنبھل نہیں رہا، تو پھر پانی مانگتا ہے، اگر تو یہ نعرہ نہیں لگائے گا
ساتھ والے قادیانی سے کہنے لگے پھر اس کو پانی نہیں پلانا، ساتھ والے قادیانی سے کہا کہ اس کے منہ پہ پیشاب کرو۔ آج لوگ ہمارے سادہ مسلمان کہتے ہیں قادیانی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو نے کتنا قادیانیت کا مطالعہ کیا ہے کہ قادیانی کے اخلاق کے ڈنڈورے پیٹتا ہے، قادیانی کے اخلاق کے گن گاتا ہے؟ قادیانیت کی تاریخ پڑھ، ان سے بڑا ظالم، سفاک اور بے حیا اور بے غیرت فتنہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ پڑھ۔ میں ایک حوالہ تجھے دے کے جا رہا ہوں، کہتا ہے اس کو پانی، زخمی حالت میں ابھی بے ہوشی سے ہوش میں آیا، اس کو پانی نہیں پلانا، اس کے منہ پر جا کر پیشاب کرو۔ اگر یہ کیا ہے، مرزائیت زندہ باد نہیں کہتا، احمدیت زندہ باد نہیں کہتا، یہ اسلام زندہ باد کہتا ہے، محمد مصطفیٰ کو زندہ باد کہتا ہے، پھر اس کے منہ پر پیشاب کرو۔ دوستو آج مسلمان ان کے اخلاق کے گن گاتے، شرم آنی چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا اور یہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کا یہ زخمی اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہوگا، تیرا گریبان پکڑے گا، تو کیا جواب دے گا؟ بولیے قادیانیوں کے پلے اخلاق نام کی کوئی چیز؟ بولیے قادیانیوں سے بڑا بد اخلاق اور لعنتی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ قادیانی سب سے بڑے بد اخلاق اور بڑے لعنتی ہیں۔ اخلاق اسی کے ہیں جو سونے محمد مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ قادیانی کی پہلی بد اخلاقی یہ ہے کہ میرے تیرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، تو کہتا ہے ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ دوستو میں بات کر رہا تھا، ان طلباء نے یہ قربانی دی، پورے ملک کے اندر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، کراچی تک، ادھر سے فیصل آباد جس کا پرانا نام لائل پور تھا، یہاں مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ وہاں ریلوے اسٹیشن کے امام و خطیب تھے۔ مولانا تاج محمود صاحب کو پتا چلا، انہوں نے فیصل آباد میں مسجدوں میں اعلان کیا، تاجر اپنی دکانیں بند کر کے دڑا دڑ وہاں سے ادھر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ پورے فیصل آباد میں، لائل پور میں ہڑتال ہو گئی اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اور تاجر آگے، ٹیچر آگے، اسٹوڈنٹ آگے، مسلمان جمع ہو گئے، لائل پور اور فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشن پر آ کر جمع ہو گئے اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ادھر سے یہ چناب ایکسپریس وہاں جا کر رکی، دیکھا پوری بوگی اور پورا ڈبہ وہ خون سے لہو لوہان ہے، اس سے خون ٹپک رہا ہے، کسی طالب علم کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کے دانت ٹوٹے ہوئے، اور اس لہو لوہان حالت میں جب یہ اسٹوڈنٹ وہاں پہنچے تو یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مولانا تاج محمود صاحب رحمہ اللہ نے کراچی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو فون کیا، اور ادھر سے مولانا مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو صورتحال بتائی، علامہ شامد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر مولانا عبدالستار خان نیازی، پروفیسر غفور احمد صاحب، تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہو گئے۔ حالات پہلے تحریک کا تقاضا کر رہے تھے، اللہ کا کرنا کہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے، پورے ملک میں ختم نبوت کی تحریک کا سما ہوا، اور جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، شٹر ڈاؤن ہڑتالی ہوئی، اور پورے ملک میں تحریک کا سما ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا بھٹو صاحب کو جو کل تک ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج الحمدللہ ہمارے ان اکابرین کی محنت کی وجہ سے، اکابرین ختم نبوت کی محنت کی وجہ سے، مرزائیوں کی کتابوں کا ایک ایک حوالہ دے کے اور ان کے حوالے نوٹ کرا کے بھٹو صاحب کی ذہن سازی کی، بالآخر بھٹو صاحب راضی ہوئے اس بات پر کہ قادیانیوں کو اسمبلی سے کافر قرار دیا جائے، پارلیمنٹ سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ قادیانیوں کو جب پتا چلا کہ وہی بھٹو جس کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، آج وہی بھٹو صاحب ہمیں کافر قرار دلوانے کے لیے تیار ہیں، ایک درخواست لے کر بھٹو صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ مرزا ناصر جو ان کی جماعت کا لاٹ پادری گرو گنڈال تھا، وہ چلا گیا، کہنے لگے جی ہمیں صرف مولویوں کے کہنے پہ کافر نہ کہا جائے، ہمارا مقدمہ سنا جائے، ہمارا موقف سنا جائے۔ بھٹو صاحب کہنے لگے یار اے مولوی جڑے ہیں نا، اے تواڑے خلاف مرزائیوں دے خلاف بڑے تپے ہوئے نے، اے سنن کوئی نہیں لگے۔ الحمدللہ مرزائیوں کے خلاف کبھی مولوی ٹھنڈے نہیں پڑے، ہمیشہ تپے ہی رہتے ہیں، اور اب تو انشاءاللہ مسلمان عوام بھی تپی ہوئی ہے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ کا ٹمپریچر بھی ہائی ہے کہ نہیں؟ مرزائیت اور گستاخی رسالت بولیے پاکستان میں برداشت تھا، بولیے رسول اللہ کی گستاخی برداشت تھا، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ اور حملہ برداشت تھا؟ نہیں ہے۔ مفکر اسلام مفتی محمود صاحب آئے،
تو بھٹو صاحب نے اپنی دراز سے وہ درخواست نکال کر دی کہ جی قادیانی کہتے ہمیں ویسے کافر نہ کہا جائے، ہمارا موقف سنا جائے۔ مفتی محمود صاحب مسکرائے، کہا لگایا۔ مفتی محمود کا کہا اگر کسی نے سنا دیکھا نہ ہو تو آج قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کا کہا دیکھ لے، سن لے، پتہ چل جائے گا قادیانیوں کے کلیجے میں کہکے سے ہی آگ لگ جاتی ہے اور رسول اللہ کے دیوانوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ مفتی محمود کہنے لگے بھٹو صاحب مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو انہیں مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان کونے خدروں میں تلاش کر رہے تھے، اچھا ہوا آپ کی دراز سے نکل آئے، کل نہیں آج نہیں ابھی بلائیے، ان کے لٹریچر ان کی کتابوں سے انہیں کافر ثابت کر کے دکھائیں گے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کو ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ بولیے کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی اور اس کو ماننے والے مسلمان نہیں، کون ہے؟ چنانچہ مرزا ناصر کو بلایا گیا، بڑی لمبی کہانی اور بڑی لمبی تاریخ ہے۔ 13 دن تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک مسئلہ زیر بحث آیا، ایک مسئلہ ڈسکس ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ بالآخر 13 دن کی تفصیلی بحث کے بعد 28 اجلاس 96 نشستیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے بلائے گئے۔ آج ہمارے بعض بیوروکریٹ، بعض ہمارے سیاستدان اور بعض ہمارے ججز اور بعض ہمارے دوسرے تیسرے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ سرسری مسئلہ ہے، یہ سرسری مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے تن اور سر کا مسئلہ ہے، ہم سر کٹا دیں گے، رسول اللہ کی ناموس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ 7 ستمبر 1974 4:35 پر پاکستان کی قومی اسمبلی سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا، اور آج بھی آئینی طور پر قانونی طور پر پاکستان کے قانون کی بات ہے۔ ایک وقت قادیانیوں کو کافر کہتے، پرچہ ہو جاتا تھا، آج جمیں جناب والا منڈ کے رکھو کوئی پرچہ ہے کوئی نہیں، آج جمیں جناب والا آپریشن کرو، جمیں پوسٹ مارٹم کرو، مرزائیوں کا پوسٹ مارٹم کرو، انشاءاللہ آئینی طور پر کوئی رکاوٹ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت طوفانی صاحب موجود تھے، یہاں منیا تھانہ میں ایک رولا بن گیا، وہ مسلمانوں اور قادیانیوں کا کوئی رولا بنا، مسئلہ بنا، تو حضرت طوفانی صاحب وہ پھر طوفان تھے، طوفانی صاحب کو پتا چلا یہاں تو مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، طوفانی صاحب تشریف لے آئے، تھانے دار آکھن لگے طوفانی صاحب من لیا جی اے مرزائی جڑے نا اے بائیمان ہیں، اے جھوٹے ہیں، لانتی ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، اے بیکھو نا جی اپنے منڈیاں نو، اے جناب والا انہوں جناب والا کہنے اے انج نہ کرن تے کلمے دا بیج نہ لان تے فلاں اپنی تبلیغ نہ کرن تے مسجد دی طرز تے اپنا مرزواڑا نہ بنان، مینار نہ بنان، محراب نہ بنان، انہوں کو ذرا ہاتھ کھولا رکھو تے دیکھو نا جی بس ٹھیک ہے اسی مسلمان ہاں، تسی مسلمان ہو، اے مرزائی ہیں تے بادشاہ جڑا جتھے لگیا لگا رہن دے۔ تھاندار صاحب کیا کہنے لگے؟ جڑا جتھے لگیا ہے، آگے بھی طوفانی صاحب بیٹھے، طوفانی صاحب نے اس نے میز پر سامنے اس کی تھانداری والی وہ پھول لگے ہوئے نا تھاندار والے، ٹوپی پڑی ہوئی تھی، طوفانی صاحب نے وہ ٹوپی جناب بغل میں رکھی اور کہنے لگے اچھا سر اجازت دے میں جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے طوفانی صاحب اے میری تھانداری والی ٹوپی کتنے لے کے جا رہے ہو؟ اس تو بغیر میں کی کریں گا، تھوڑی پگڑی الگ، تھوڑی جناب والا ٹوپی اور رومال الگ ہوندا ہے، مولوی حضرات دا اپنا رومال اپنا سٹائل ہوندا ہے، یہ تے ساڑھے تھانداراں دا سٹائل ہے۔ طوفانی صاحب آکھنے لگے نہیں سر جڑا جتھے لگیا لگا رہن دیو، جڑا جتھے لگیا ہے لگا رہن، میں تھوڑی ٹوپی چاہ کے جا رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، جڑا جتھے لگیا لگا رہن دیو۔ کہنے لگا نہیں بابا جی اے گل ٹھیک نہیں، اے میری تھاندار پھلا لی ٹوپی تے چھڑ جاؤ۔ طوفانی صاحب آکھنے لگے نہیں سر ہن اپنا جملہ یاد رکھنا، اے جملہ مینوں سمجھ آ گیا ہن کہ جڑا جتھے لگیا لگا رہن دیو، جڑا جتھے لگیا لگا رہن۔ کہنے لگا نہیں اے ٹوپی دے دے گیا۔ طوفانی صاحب آکھنے لگے تینوں اپنی تانیداری دی ٹوپی دی فکر ہے، اتھے سور کا بچہ مرزا غلام قادیانی رسول اللہ دی ختم نبوت پہ حملہ آور ہو گیا، حضور کی نبوت کے مقابلے میں اپنے لیے نبوت کا دعویٰ لے کر پھر رہا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کے مقابلے میں اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتا ہے، حضور کے صحابہ کے مقابلے میں اپنے چمچوں چیلوں کو صحابہ کہتا ہے، حضور کے قرآن کے مقابلے میں اپنے تذکرے کو قرآن کہتا ہے، حضور کے پورے دین اسلام کے مقابلے میں اپنی مرزائیت کو دین اسلام قرار دے رہا ہے۔ یہاں پورے دین اسلام کو لے کے جا رہا ہے، یہاں تو کہتا ہے جڑے جتھے لگے لگا رہن دیو، یہ لگا رہن دیو نہیں، یہ کم ایک گل ایک کم ہو سکتا نہیں۔ تھاندار کو بات سمجھ آ گئی، تھاندار ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا
بابا جی غلطی ہو گئی ہے. تو فانی صاحب نے کہا اگر جڑا جتھے لگیا لگا رہن دو, پھر پولیس کی کیا ضرورت ہے, پھر تھانوں کی کیا ضرورت ہے. چوری کر رہا ہے تو کرنے دو, کوئی قتل کر رہا ہے تو کرنے دو, کوئی اگر چوری ڈاکے ڈال رہا ہے کرنے دو, عزت پر حملہ آور ہے اس کو حملہ آور ہونے دو. آج کے بعد تھانے ختم, تیری نوکری بھی ختم. تم تھانے اور یہ سارا سسٹم تو اس لیے بنایا ہے کہ جڑا جتھے لگیا اس کو روکنا ہے, اس نظام کو روکنا. لوگ پتہ نہیں کتھے کتھے لگے ہیں, سارے لوگ جہنم کی طرف لگے ہوئے. اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں, ان کو جہنم سے ہٹانا ہے, جنت کی راہ پر لگانا ہے. جڑا جتھے لگیا نہیں, یہ جملہ غلط ہے. دوستو کیا خیال ہے؟ تو فانی صاحب نے یہ جملہ کہا اور تھانے دار صاحب کی عقل ٹھکانے لے کر آئے. کیا خیال ہے؟ جڑا جتھے لگیا دین تے حملہ کر رہا ہے, قرآن تے حملہ کر رہا ہے, دین تے جناب والا حملہ اسی برداشت کر لئیے نہیں. اگر تھانے دار کو معمولی سا اپنا معاملہ برداشت نہیں ہے تو ہمیں بھی کیا ہے, جڑا جتھے لگیا لگا رہنے دو, یہ جملہ ٹھیک ہے. لیکن میں طوفانی صاحب کی روح کے ساتھ معذرت کر کے میں آج کہنا چاہوں گا, جب لاہور کا اجتماع ہوا تو کوئٹہ کے اندر ایک گستاخ کو پولیس والے نے پھڑکایا. سندھ کے اندر ڈاکٹر شاہ نواز نے وہاں حضور کی گستاخی کی, اس کو بھی پولیس والا ٹکر گیا. تو اب اس کے بعد میں گجرات گیا, میں پولیس والے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے, میں نے ان کو سلوٹ کیا. کہنے لگے مولانا یہ سلوٹ کس چیز کا ہے؟ میں کہ سمجھتے گئے ہو سو اور سبحان اللہ, مولوی تے مولوی رہ گئے اور پولیس والے بھی جناب گستاخوں دے پیچھے پہ ہوئے. میں نے کہا پولیس والے ہو اور جناب والا تکڑے رہو, جتھے لگے ہو لگے رہو, جتھے لگے ہو انشاءاللہ. یہ علماء یہ تو کھاتے ہی حضور کے نام پہ ہیں, یہ تو کھاتے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے. انشاءاللہ ہم تو ختم نبوت کا پیرا دیں گے انشاءاللہ. اب پاکستان کی پولیس میں بھی جن کو سب سے لو درجے کا سمجھا جاتا ہے, اگر پولیس والا رسول اللہ کی گستاخی برداشت کر سکتا نہیں تو بولیے ہم حاجی نمازی تبلیغی ختم نبوت والے اگر ہم برداشت کریں, ہم سے بڑا بےغیرت کوئی نہیں. قسم رب محمد کی, ہم حضور کی توہین برداشت کر سکتے, آقا علیہ السلام کی گستاخی برداشت کر سکتے نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا اور ایمان کا مطالبہ ہے. کیا پھر رسول اللہ کی ناموس کا پیرا دیں گے انشاءاللہ, ختم نبوت کا پیرا دیں گے انشاءاللہ. اور رہا ختم نبوت کا مسئلہ, کوئی چیف جسٹس صاحب بدل دے, کوئی بنا. ابھی چیف جسٹس نے چھوڑا سا فیصلی صادر کی ہے, تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. چیف جسٹس صاحب ذرا جاگو, جو وعدہ کیا تھا قوم سے تفصیلی فیصلہ صادر کرو, نہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہی حالات بن جائیں. یہ فیصلہ صادر کرنا پڑے گا. پاکستان کی قوم بولیے رسول اللہ کی توہین اور مرزائیوں کو یہاں پر ریلیف اور رعایت دینا برداشت کر سکتی؟ کیا خیال ہے چیف جسٹس کو فیصلہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ پاکستان میں مرزائیوں کو رعایت ملے, یہ اب کیا زمانہ ہے انشاءاللہ. اب دن بدن ختم نبوت کا ناموس رسالت کا ٹمپریچر بڑھے گا انشاءاللہ. مرزائیوں کو وقت آئے گا یہاں سے اپنے مائی باپ امریکہ برطانیہ کے پاس بھاگنا پڑے گا انشاءاللہ. یہاں ختم نبوت کے دیوانے رہیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا پہرا دیں گے. ختم نبوت کے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا. تم بدلنے والے, تمہاری مائیں بدل جائیں, تمہارے باپ بدل جائیں, اپنے آئی ڈی کارڈ میں باپ کا نام کاٹ کے کسی اور کا نام لکھ دو, یہ تو ممکن ہے. تمہارے چہرے اور تمہارے پوچھے بدل جائیں, ختم نبوت کے مجاہدوں کے نعرے سن کے تمہارے پجامے گندے ہو جائیں پیشاب پخانے سے, تمہیں پجامے بدلنے پڑ جائیں, یہ تو ممکن ہے. قسم رب محمد کی, اب پاکستان کی سرزمین پر حضور کی ختم نبوت کا قانون کوئی بدل سکتا؟ کسی چور دروازے سے کسی چور اور ڈاکو اور لٹیرے کو حضور کی ختم نبوت پہ قانون پہ حملہ آور نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ جاگتے رہیں گے انشاءاللہ, پہرا دیں گے انشاءاللہ. اس حوالہ سے ایک بڑا اہم پیغام یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آج کل ہم ختم نبوت کے اشتہار بنے ہوئے ہیں. سرگودا کی سرزمین پر سرگودا کی تاریخ کا سب سے بڑا دینی اجتماع, سبحان اللہ. آج مدرسہ کے اندر یہ مختصر سی آواز پر یہ آپ حضرات کی غیرت اور قرآن دین سے لگاؤ کی علامت ہے. آپ قرآن کریم دین سے لگاؤ کی وجہ سے یہاں تشریف لائے ہیں. تو کیا خیال ہے, مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کیا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ابھی تو ماشاءاللہ بٹ صاحب تشریف لے آئے ہیں. یہ انشاءاللہ اپنی نعت و نظموں کے ذریعے, حمد و ثنا کے ذریعے ایمانوں کو گرمائیں گے انشاءاللہ. اور علامہ عثمانی صاحب اور ضیاء اللہ صاحب ابھی آپ کو کلام سنا رہے تھے. کیا خیال ہے؟
اور پرسوں جمعرات کو انشاءاللہ دور نہیں گل 3 اکتوبر، آج 1 اکتوبر ہے، اور رسالت کے پروانے بڑی تعداد میں آتے ہیں، گنجائش نہیں ہے عیدگاہ میں یہ کانفرنس نکال کر لے آئے۔ 15-18 سال سے مرکزی عیدگاہ سرگودا میں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ اس سال ہم نے تہیہ کرنا ہے، 50 سال مکمل ہو گئے مرزائیوں کی ذلت کے، ختم نبوت کے پروانوں کی فتح کے 50 سال گولڈن جوبلی ہے۔ انشاءاللہ اس سال ہم 2 لاکھ سے بھی تعداد بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ ارد گرد آئے ہوئے دور دراز پنڈوں سے رسول اللہ کے دیوانے پرسوں مرکزی عیدگاہ سرگودا کا رخ کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو جلسوں میں جاتے نہیں، بھلے سے نہ جاؤ، لیکن یاد رکھنا ان جلسوں سے ایمان تازے ہوتے ہیں اور ان میں ایمان میں ترقی آتی ہے، خصوصاً ختم نبوت کا جلسہ۔ مجھے پرسوں ایک بزرگ ملے، کہنے لگے میں عام جلسوں میں نہیں جاتا، لیکن ختم نبوت کا کوئی جلسہ نہیں چھڑ رہا، ہر جلسے ختم نبوت کے جلسے میں جاتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے؟ پھر پرسوں 3 اکتوبر کو بعد نماز مغرب، پہلے یہ کانفرنس عشاء کے بعد فجر کی اذانیں بھی ہو جاتی تھی، اب ہم نے روٹین بدل لی، خوراکیں بھی فارمی ہیں، لوگ بھی فارمی ہو گئے، اب صبح تک کون جاگے بھائی؟ اب ہم نے طریقہ کار بدل، مغرب کے بعد شروع کرو اور رات 12-1 بجے تک یہ کانفرنس کمپلیٹ ہو جائے۔ کیا توقع رکھوں؟ آپ دیہات کے دیسی لوگ ہیں، ابھی تک آپ بہت ساری غذائیں ماشاءاللہ شہر کے مقابلے میں دیسی کھا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ یہ تو نہیں کہیں گے کانفرنس دور ہے، ہم سرگودا کیسے آئے؟ سرگودا کا اور آپ کے ان پنڈوں کا قادیانی، مرزا قادیانی کے جلسے کے لیے برمنگم برطانیہ پہنچ سکتا ہے، اور جو مرزا قادیانی انہیں جہنم میں لے کے جائے گا، ہمیں تو ہمارے نبی شفاعت فرما کے جنت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ پرسوں پھر تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون ہے؟ گلی کوچوں میں، مارکیٹوں میں گشت کر کے ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ چلو چلو پرسوں جمعرات 3 اکتوبر بعد نماز مغرب مرکزی عیدگاہ سرگودا چلو۔ 37ویں سالانہ 37 سال سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کے دیوانے میڈیا کے ذریعے دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ قادیانیوں کے کلیجے میں آگ لگے گی، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کے دل کلیجے میں ٹھنڈک پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ بھی راضی، اللہ کی حبیب بھی راضی انشاءاللہ۔ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت کا دعوت نامہ، میں دعوت نامہ بن کے آیا ہوں آپ کے لیے، اور دعوت نامہ بھی ختم نبوت کا ہے۔ کیا توقع رکھوں؟ میں نے با محمد باوقار نامی کتاب میں آخری حوالہ دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ با محمد باوقار نامی کتاب میں لکھا ہے مولانا مجاہد الحسینی رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں افغانستان کا ایک بادشاہ عمرو بن الیس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، اور دائیں بائیں جیسے آپ رسول اللہ کے دیوانے، رسول اللہ کے روحانی بیٹے، کہتے ہزاروں کی تعداد میں میری فوج دائیں بائیں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، خود بھی شہید ہو جاتا، اپنی فوج لڑا دیتا، کٹا دیتا، مشرکین مکہ کے ناپاک ہاتھ حضور کے گریبان تک نہ پہنچنے دیتا۔ کچھ عرصے بعد موت آ گئی۔ با محمد باوقار نامی کتاب میں لکھا ہے کسی اللہ والے نے دیکھا بادشاہ سلامت تسی تے ایڈے نیک کوئی نہیں سی، اے جنت سونے چاندی دے محلات، اے جنت دے باغات وچ کیویں سیراں کر رہے ہو؟ کہندے یار واقعی میں ایڈا نیک کوئی نہیں سی، لیکن میں پہاڑ دی چوٹی تے کھلوتا ہویا سی، سجے کھبے جناب میری فوج ہی فوج، میں ارادہ کیتا، جویں تبلیغ والے ارادہ کر دے نا، میں ارادہ کیتا کہ میں حضور دے زمانے ہوندا میں بھی شہید ہو جاندا، کٹ جاندا، میری فوج بھی کٹ جاندی، مکہ دے کافراں مشرکاں ابو جہل اینڈ کمپنی نو حضور دے نیڑے نہ لگن دینا۔ کہنا میں ارادہ کیتا، اے ارادہ اللہ نے انہا پسند آیا، حضور دی نسبت نال، حضور دی ناموس دی نسبت نال، حضور دی ختم نبوت دی نسبت نال، اللہ نے اس ارادے دی وجہ تو میری بخشش فرما دی۔ دوستو یہاں تو ارادہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے؟ ارادہ بخشش کا، اور یہاں سے جب چل کے 29 جھال یہاں سے کراس کر کے، اور جناب والا آگے جا کے جناب آپ کیا ہے یہ چکوک کراس کر کے 10واں میل اور لاہور روڈ پر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کے درود پاک کے ورد کرتے ہوئے جب پرسوں جمعرات اور شب جمعہ سبحان اللہ مبارک رات رسول اللہ کی ناموس کے لیے ختم نبوت کے لیے سرگودا مرکزی عیدگاہ آئیں گے، یہ دائیں بائیں کے درختوں کے پتے، یہ ریت کے ذرات اور یہ دائیں بائیں کا ماحول، یہ سبزہ جات سب کل قیامت کے دن میرے آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے ایمان کی شہادت دیں گے انشاءاللہ۔
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تم دین کے لیے نکلتے ہو، رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلو، تمہیں پیاس لگے تب بھی ثواب لکھا جاتا ہے، بھوک لگے تب بھی ثواب لکھا جاتا ہے، تم قدم اٹھاتے ہو ثواب لکھا جاتا ہے، تم سانس لو تمہارے سانس لینے پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے. ہمارا ہر سانس مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کے لیے لکھا جائے گا انشاءاللہ. کیا توقع رکھوں رسول اللہ کے دیوانوں سے؟ آج مدرسہ خالد بن ولید کے یہ ریت کے ذرات اور مٹی کے ذرے کیا اپنے ایمان اور ختم نبوت کے جذبے پر گواہ بنائیں گے انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. ہاتھ اٹھا کے مجاہدوں کی طرح، مجاوروں کی طرح نہیں، ذرا مجاہدوں کی طرح نعرہ تکبیر، تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن، عظمت مدارس دینیہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. قادیانیوں پہ لعنت، مرزا غلام قادیانی پہ لعنت، ہر مرزائی پہ لعنت، ہر گستاخ پہ لعنت. نعرہ تکبیر. فرما گئے یہ ہادی لا نبی عبادی، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی. اور ایک نعرہ ہمارے استاد اور بھی لگاتے تھے، حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، کہ نعرہ توحید لا الہ الا اللہ، نعرہ توحید، نعرہ توحید لا الہ الا اللہ، نعرہ توحید، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ توحید، نعرہ رسالت. فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی. آخر دعوانا الحمدللہ.